2019 کی بات ہے، کووڈ میں تو بھی جاب کر رہے تھے، تو جاب کی ارننگ وغیرہ کام وغیرہ کافی کلوز ہوتا جا رہا تھا. تو کچھ فرینڈس تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ای کامرس کی طرف جائیں. پھر میں نے انیبلرس کے VA کے کورس میں انرولمنٹ کی تھی. تقریباً 1 سال اسٹرگل کی ہے اس بیس پہ کہ کلائنٹ مل جائے. 2021 کے لاسٹ کے اندر 3 سے 4 کلائنٹ ایٹ اے ٹائم مل گئے. اسٹارٹنگ میں جو مسٹیک ہو رہی تھی کہ کلائنٹ کو ہم ٹو دا پوائنٹ نہیں بتاتے. جاب چھوڑی ہے جس ٹائم میری اس ٹائم 25,000 سیلری تھی. اور اب ای کامرس سے آپ کتنا ارن کر لیتے ہیں مہینے کا؟ اس ٹائم ای کامرس سے میں $2,500 اللہ کا شکر ہے یہ ارننگ ہے میری 1 منتھ کی. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انیبلرز ای کامرس کو اور سکلز کو پروموٹ کر رہا ہے اور دن بدن ان کی سکسیس سٹوریز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی سکسیس سٹوری موجود ہیں، محمد عرفات خان صاحب. ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے ای کامرس کا رخ کب کیا اور انہوں نے اس میں کام کیسے شروع کیا. جو انہوں نے مجھے بتایا وہ تو یہی تھا کہ یہ جاب کر رہے تھے، لیکن جاب سے ان کو وہ سیٹسفیکشن نہیں مل رہی تھی اور وہ ارننگ نہیں مل رہی تھی جو ان کو اپنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے چاہیے تھی. پھر انہوں نے ای کامرس کا رخ کیا اور ای کامرس سے ارننگ سٹارٹ کی. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں، جانتے ہیں. السلام علیکم محمد عرفات صاحب. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیے گا ای کامرس میں آپ کب اور کیسے آئے؟ سر یہ 2019 کی بات ہے، کووڈ میں تو بھی جاب کر رہے تھے، تو جاب کی ارننگ وغیرہ کام وغیرہ کافی کلوز ہوتا جا رہا تھا. تو کچھ فرینڈس تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ای کامرس کی طرف جائیں. اس ٹائم کافی اس کو بوسٹ ہے کووڈ کی وجہ سے. تو ای کامرس کی طرف جانے سے پہلے کچھ دوست تھے، انہوں نے گائیڈ کیا کہ آپ انیبلرس کا پلیٹ فارم چوز کریں تاکہ پہلے ارننگ تھوڑی سی کر لیں، نالج گین کر لیں اس چیز کا، پھر آپ اس فیلڈ میں جائیے گا. پہلے 1-2 منتھ گروپس جوائن کر کے نالج لی ہے، لوگوں سے بات کی ہے. تو پھر جب اتنا آئیڈیا ہو گیا کہ کام ہو کیسے رہا ہے، مارکیٹ چل کیسے رہی ہے، تو پھر میں نے انیبلرس کے VA کے کورس میں انرولمنٹ کی تھی. اس کے بعد 2 ماہ کا کورس کیا ہے. اس کے بعد تقریباً 1 سال اسٹرگل کی ہے اس بیس پہ کہ کلائنٹ مل جائے. گروپس وغیرہ جوائن کیے. کافی ڈیفیکلٹی اسٹارٹ میں آئی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ اس 2021 کے لاسٹ کے اندر 3 سے 4 کلائنٹ ایٹ اے ٹائم مل گئے اور اب ان کا کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ. سر آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کلائنٹ کو گریب کرنا چاہ رہے تھے اس وقت آپ سے کیا مسٹیک ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اتنا ٹائم لگا؟ اسٹارٹنگ میں جو مسٹیک ہو رہی تھی کہ کلائنٹ کو ہم ٹو دا پوائنٹ نہیں بتاتے کچھ بھی. تو کلائنٹ ہم سے پوچھ رہا ہوتا ہے جیسے اتنا کہ مجھے یہ کام کروانا ہے کہ آپ کر کے دے سکتے ہو. ہم اس کو اپنا بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرا 1 سال کا ایکسپیرینس ہے، 2 سال کا ایکسپیرینس ہے. تو ہم اس چیز میں کافی لیٹ کر جاتے ہیں کلائنٹ کو ہم ٹو دا پوائنٹ اگر بات کرتے ہیں تو اس کو صرف ٹائم بچانا ہوتا ہے. آپ کا بھی بچتا ہے، اس کا بھی بچتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس بندے کو پوچھتا ہے آپ کو آگے پروڈکٹ ہنٹنگ آتی ہے، سورسنگ آتی ہے، آپ اس کو ٹو دا پوائنٹ آنسر دیں جی آتی ہے یا نہیں آتی، یا اپنا کوئی پورٹ فولیو تو وہ اس کو سینڈ کر دیں. تو اس سے وہ ایزیلی گریب بھی ہو جاتے ہیں اور وہ سیٹسفائی بھی ہو جاتے ہیں. اچھا، آپ کی جب آپ جاب کر رہے تھے تب آپ کی سیلری کتنی تھی؟ جب میں نے جاب چھوڑی ہے جس ٹائم میری اس ٹائم 25,000 سیلری تھی. اور اب ای کامرس سے آپ کتنا ارن کر لیتے ہیں مہینے کا؟ اس ٹائم ای کامرس سے میں $2,500 اللہ کا شکر ہے یہ ارننگ ہے میری 1 منتھ کی. 4 کلائنٹ ہے اس ٹائم. صحیح جی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب کلائنٹس کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے تو کمیونیکیشن سکلز تو اس کے لیے بڑے اچھے ہونے چاہیے، اور کون کون سے ایسے سکلز ہیں جو ای کامرس میں آنے والوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ سر اس میں جو ہے ایک چیز جو ہے سب سے مین وہ ہے آن ٹائم ڈلیوری آپ کے کام کی. تو آپ ان کے ساتھ آن ٹائم ڈلیور کریں اپنا کام، اور ان کو جو ٹائم آپ کا فکس ہے ان کے ساتھ میٹنگ کا کوئی بھی ٹائم ہے آپ کا، تو آپ نے اس ٹائم ان کو بلکہ پہلے ان کو اپروچ کریں ان سے پہلے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ انتظار میں میرے بیٹھا ہوا ہے یا جو بھی آپ کے معاملات ہیں. تو سب سے بھی جو مین چیز ہے اس کام میں وہ ٹائم ہے. آن ٹائم ڈلیوری آپ کرتے رہیں گے، کلائنٹ آپ سے سیٹسفائی رہتا ہے ایٹ دی اینڈ. اچھا، سب سے مشکل کام آپ کو ای کامرس کی فیلڈ میں آ کے کیا لگا؟ سب سے مشکل کام اسٹارٹنگ میں کوئی بھی نیا کام اسٹارٹ کرتے تو وہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جو اس میں ٹف کام ہے وہ ہے پروڈکٹ ہنٹنگ. کیونکہ اگر آپ کے پاس اچھی پروڈکٹ نہیں ہوگی تو آپ کو کلائنٹ سیٹسفائی نہیں کر سکو گے اور آپ کو پھر مشکل ہوتی ہے. سورسنگ بھی پھر ایزی ہو جاتی ہے، جب آپ کی پروڈکٹ اچھی ہو تو پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. جاب آسان لگتی تھی یا ای کامرس؟ سر ای کامرس آسان ہے کیونکہ اس میں ہمیں 5 سے 6 گھنٹے میں ٹائم دیتا ہوں دن میں، اور جاب میں آپ کو 9 to 5
کافی مشکل ہو جاتی ہے پھر. اچھا آپ ابھی جتنی ارننگ کر رہے ہیں اتنی ارننگ تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت لگا آپ کو؟ سر مجھے یہاں تک پہنچنے کے لیے 1 سال لگ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو مین فوکس تھا لرننگ نہیں چھوڑی ہے. ارننگ نہیں تھی لیکن 1 سال مشکل ہوئی ہے, لیکن ارننگ سٹارٹ کرنے کی لرننگ نہیں چھوڑی ابھی تک. ابھی بھی لرننگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ لرننگ کنٹینیو کریں گے اس کو. سر انیبلرز کا آپ کی زندگی میں کیا رول ہے؟ انیبلرز نے آپ کو کس طرح سپورٹ کیا؟ سر انیبلر کا کورس جب جوائن کیا تھا میں نے تو اس ٹائم کوئی خاص انفارمیشن نہیں تھی اس فیلڈ کی, تو وہاں سے کورس کرنے کے بعد پریکٹس کرتے رہے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے مینٹور تھے سر عمر طارق, تو انہوں نے کافی سپورٹ کی ہے. 1-2 جگہ انہوں نے ہمیں جاب بھی سٹارٹنگ میں کروا کے دی ہے پریکٹس کے لیے, تو انہوں نے ہمیں اینڈ تک سپورٹ کی ہے. اور اس کے بعد جو سب سے اچھی چیز ہے انیبلرز کی, لائف ٹائم سپورٹ سسٹم ہوتا ہے, تو اس کے تھرو ہم کافی ٹچ میں رہے ہیں. اور دوسری جو چیز ہے گروپ انیبلرز کا, وہاں سے کافی انفارمیشن مل جاتی ہے. کلائنٹ کی بھی آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے, جو آپ کا کیوریز ہیں آپ کے کام کے حوالے سے, کہیں پہ آپ اسٹک ہیں تو وہ سارا آپ کا مسئلہ وہاں پہ انیبلرز کے گروپ میں بھی حل ہو جاتا ہے. اور دوسری جو چیز ہے جو ویڈیوز انیبلرز کی EVS, آپ وہاں سے بھی کافی انفارمیشن لے سکتے ہیں اپنے کام کے ریلیٹڈ. تو سر ای کامرس میں آپ کام کر رہے ہیں, کوئی ایسی نئی چیز جو آپ نے ڈسکور کی ہو یا سیکھی ہو جس سے ناظرین کو فائدہ ہو جائے جو ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں؟ جی, ای کامرس میں جو اس ٹائم ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, تو وہ جاتے ہیں موسٹلی امیزون کی طرف. تو اچھی مارکیٹ ہے امیزون کی, لیکن جو سیکنڈ لارجسٹ مارکیٹ ہے وہ ای بے ہے. تو میں نے ای بے کی طرف گیا تھا میں, تو لوگ اس پہ اتنا فوکس نہیں کرتے ہیں, تو میں نے ٹارگٹ کیا ہے اور الحمدللہ آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ. اچھا جو لوگ آنا چاہتے ہیں ای کامرس میں ای بے کے علاوہ, اور آپ ان کو کیا سجیشنس دیں گے کہ ان کے پاس سکلز کون سے ہونے چاہیے؟ سر ان کے پاس جو بیسک سکل ہے, پہلے تو لرننگ, انہوں نے لرننگ نہیں اپنی چھوڑنی ہے. آپ کی سٹیج ہے, آپ کی ارننگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, آپ نے لرننگ نہیں چھوڑنی. اور دوسری جو چیز ہے, آپ نے اپنا ٹائم پورا دیں ایمانداری کے ساتھ, جو ہے بیسک چیز مین جو اس میں ہے آپ کی چیز. اچھا بہت سارے لوگ ای کامرس میں آتے ہیں, وہ جلدی سے زیادہ سارے پیسے کمانا چاہتے ہیں کوئک رچ اسکیم کی طرح, تو کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ لک ہے آپ کا, کچھ ہیں ہمارے ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا, لیکن اتنی جلدی نہیں, کیونکہ چیزیں سیکھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ میں کچھ ٹائم آن ٹائم ڈلیور کرنے میں کام کو, اور کوئی اگر ایک آدھی لانچ بھی ہمیں کرنی پڑ جاتی ہے تو اس میں بھی 3 مہینے لگ جاتے ہیں لانچ میں, تو ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں. جی سر کچھ لوگ ای کامرس سیکھ کے بعد میں اپنا سیٹ اپ بھی بنا لیتے ہیں, ایسا ہو جاتا ہے؟ جی الحمدللہ میں نے اپنا ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہاؤس بنایا ہوا ہے, تو اس میں میرے پاس ماشاءاللہ ابھی 6 سے 7 ورکر کام کر رہے ہیں میرے ساتھ اس ٹائم. تو آسان ہو جاتا ہے یہ کافی, آپ کے پاس 3-4 کلائنٹ آ جاتے ہیں ایزیلی آن ٹائم, اور ایزیلی آپ اپنا بنا سکتے ہیں سافٹ ویئر ہاؤس. سر ثاقب اظہر صاحب کا ایک ویژن ہے, وہ لوگوں کو انیبل کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ ان کے ویژن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر میں ان کے ویژن کو میں تو کافی سپورٹ کرتا ہوں, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز تھی ای کامرس جو کہ ہمارے پاکستان میں جو لوگ کر رہے تھے وہ اس کو اتنا بوسٹ نہیں کر رہے تھے, یا لوگوں کو آپ یہ کہہ لیں کہ بتا نہیں رہے تھے, اس چیز کی انفارمیشن نہیں دیتے تھے کافی, اس کو مطلب آپ کہہ لیں کہ سیکرٹ رکھنے کی کوشش کرتے. تو انیبلرز نے پاکستان میں آ کے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے ہر بچے کو آج پتہ ہے کہ امیزون کیا ہے اور انیبلرز کیا ہے, تو کافی ہیلپ کی ہے. یہاں تک انہوں نے کہ ہمیں کلائنٹس وغیرہ کے بھی ایشو تھے جو کہ فائور پہ بھی جا کے آتے ہیں, اپ ورک پہ بھی آتے ہیں, تو انگلش سکلز تھی, اور جو گروپ کا ماحول ہے وہ اس طرح کا بنایا ہوا ہے انیبلرز نے کہ آپ وہاں پہ اگر صرف آپ کو کلائنٹ نہیں بھی مل رہا ہے, آپ وہاں پہ جا کے صرف کیوریز کا رپلائی کرتے ہیں, تو آپ کی انگلش سکلز بھی بہتر ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ موسٹلی جو چیٹس ہو رہی ہوتی ہیں میسیج میں, ان باکس میں, کمنٹس میں, تو وہ انگلش ہو رہی ہوتی ہے, تو وہاں سے آپ کو کافی فائدہ ہوتا ہے. سر سب سے امپورٹنٹ اسکل وہ کون سی ہے ای کامرس میں جس کے بغیر گزارا ہی نہیں؟ سر یہاں پہ میں 2 چیزیں مینشن کروں گا. ایک تو آپ کی انگلش سکل ہے, آپ کی بولنے کی یا ٹائپ کرنے کی کیسی ہے, اور جو دوسری یہاں پہ چیز ہے وہ ہے آپ کی پروڈکٹ ہنٹنگ. کیونکہ ای کامرس میں اگر آپ کے پاس بیچنے کے لیے کوئی چیز پروڈکٹ اچھی نہیں ہوگی تو آپ اس کے علاوہ ورک نہیں کر سکتے, نہ آپ اس کی سورسنگ کر سکتے ہیں, نہ اس کا انالائسس کرتے تھے, اور سب سے مشکل ٹاسک بھی یہی ہوتا ہے, پروڈکٹ ہنٹنگ. اچھا پروڈکٹ ہنٹنگ اور مارکیٹ ریسرچ یہ کتنی اہم ہے؟ آپ کہہ لیں کہ آپ کے بزنس کی بیک بون ہے. آپ کو اگر پروڈکٹ نہیں ہے تو آپ ورک نہیں کر سکتے ہیں اس چیز کے اوپر بالکل بھی, کیونکہ پروڈکٹ ہنٹنگ آپ کی بیس ہے. آپ کے پاس چیزیں آتی ہیں, کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں دیکھنے پہ ایک دفعہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہم کر لیتے ہیں, لیکن وہ پھر جب ہم اس پہ رسک لیتے ہیں تو وہ لانچ فیل بھی ہو سکتی ہے. تو اس سے پہلے یہ بہتر ہے کہ آپ اپنی مارکیٹ ریسرچ پوری کر لیں, تاکہ آپ کو پروڈکٹ کا پتہ ہو کہ میری اس پروڈکٹ کی مارکیٹ میں ویلیو کیا ہے.
بہت بہت شکریہ محمد عرفات صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں اور ای کامرس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. خاص طور پہ انہوں نے بتایا کہ کمیونیکیشن سکلز اور آپ کی انگلش ای کامرس میں کام کرنے کے لیے بہت اہم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر پیشنس ہونا چاہیے تاکہ آپ ایک ٹائم تک چیزوں کو لرن کر سکیں اور پھر ارن کر سکیں. اللہ حافظ.